أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. مضمون یہ چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان میں شرکت فرمائی اللہ نے ان کو دنیا میں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا. آپ سن چکے ہیں کل کی آیت میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جو ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی کی ہاتھ پر جان کی بازی لگانے کی بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس رضا اللہ کی طرف سے ایک انعام، جو سب سے بڑا انعام، کہ اللہ نے دنیا میں یہ کہا کہ میں تم سے راضی. اور دوسرا انعام، اللہ نے ملکوں کو فتح کروایا، فتوحات کے دروازے کھلے اسی صلح حدیبیہ بیعت رضوان کے نتیجے میں. سب سے پہلے خیبر فتح ہوا اور خیبر کے بعد 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین ہوا. اس میں اللہ نے فرمایا بیعت رضوان کے وقت فرمایا تھا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مال غنیمت آئے گا اور اس صلح کو یعنی صلح حدیبیہ کو تم یہ مت سمجھو کہ یہ دب کر فیصلہ کیا جا رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ مسلمان کمزور ہیں. اللہ نے آج کی آیت میں فرمایا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، کہ اگر مقابلہ ہو بھی جائے تو دیکھو یہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے، لیکن اس وقت اللہ کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ صلح کر لو. صلح کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بڑی بڑی مصلحتیں ہیں. اللہ نے ان مصلحتوں کو آپ دیکھیں کہ کہیں تو فتح مکہ ہو رہا ہے، اسی صلح کے نتیجے میں ہوا. جو شرائط رکھے گئے
اور پھر قیامت تک آنے والے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ تلوار کے زور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر لیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ دین تو پھیلا ہی ہے محبت کے راستے سے۔ بہرحال بڑی بڑی مصلحت اللہ نے فرمایا کہ اس صلح کے نتیجے میں ہیں، اور یہ بھی مصلحت سے کیا کم ہے کہ مسلمانوں کا دائرہ اسی صلح کے نتیجے میں کہیں خیبر فتح ہو رہا ہے، کہیں مکہ فتح ہو رہا ہے، کہیں حنین، غزوہ حنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہو رہی ہے۔ پھر اللہ نے اپنا ایک اصول بتایا کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جہاں اللہ کے احکامات پر عمل پابندی کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کبھی ظالموں کو حاوی نہیں کرتے، اور اگر آپ دیکھ لیں کہ ظالم کہیں حاوی ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے احکامات میں کہیں نہ کہیں ان کو ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں کمزوری پائی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ کوئی اخلاص کے ساتھ اگر بحیثیت امت سب مل کر اللہ کے احکامات کی پابندی کریں تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو ناکام کرا دے، یا اللہ اپنے چاہنے والوں کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ظالم مسلط ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کمزوری ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا دستور ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ خدا کے دستور میں رد و بدل نہیں پائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا دیکھو تم 1500 آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ آ گئے، مدینہ میں بھی کوئی مدینہ کے اطراف میں کوئی چاہنے والے نہیں تھے، یہودیوں کی بستیاں تھیں جو یہ چاہتے تھے کہ العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو ختم کر دیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ آئے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں، تمہارے بچے تو مدینہ میں رہ گئے تھے۔ یہ بتاؤ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ ظالموں کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایمان والوں کی عورتوں کو ذرا اف کر کے دیکھتے؟ بتاؤ کون تھا کہ تمہاری عورتیں اور بچے مدینہ میں تھے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر اور بھی اطراف میں جو مسلمان آباد تھے اعلان کر کے آئے ہیں۔ تو یہودی تو چاہ سکتے تھے کہ تمہارے گھر والوں پر ہاتھ ڈال دیتے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی ذات ایسی ہے کہ اس نے روکے رکھا، اس نے روکے رکھا تم سے ان کے ہاتھوں کو، یعنی ان کے ہاتھ نہ تو تمہارے گھر والوں تک آ سکے، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا۔ یعنی ظالم مدینہ میں آ کر اللہ کے نبی کے گھر والوں یا آپ کے رشتہ داروں، اعزاء، اقربا کسی پر دست درازی نہ کر سکے۔ بتاؤ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مؤمنوں کے لیے ایک نمونہ اور نشانی نہیں ہے، اور وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمام باتیں چاہے صلح حدیبیہ ہو، بیعت رضوان ہو، یہ تمام، اور اللہ نے ظالموں کو تمہارے ہاتھ، گھر والوں تک ہاتھ پہنچنے سے روکے رکھا۔ یہ تمام باتیں اس لیے ہیں تاکہ تم اللہ کی قدرت کو سمجھ لو کہ اللہ جس کی حفاظت کرنے پہ آئے کوئی اس کو ستا نہیں سکتا ہے، اور جس کو اللہ برباد کرنے پہ آئے اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اس بات کو سمجھایا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی، اور آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے فوراً بعد خیبر کا واقعہ پیش آیا،
اللہ نے وہاں بھی اس بات کو سمجھایا کہ حفاظت کرنے والے اسباب نہیں ہیں بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آج کی تلاوت کی جانے والی اخیر کی آیت میں اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو مکہ والے تم تک آ گئے تھے اور تمہیں بھی بعض لوگوں پر قدرت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے، عمرے کے ارادے سے آئے تھے، روک لیا گیا تو اور حضرت عثمان وہاں گئے ہوئے ہیں حالات کو سازگار بنانے کے لیے، تو ادھر سے چھیڑ چھاڑ کے طور پر کچھ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے ارادے سے آئے۔ حضرات صحابہ نے پکڑ لیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا، اللہ کے نبی نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ صلح حدیبیہ میں جو جنگ نہیں ہوئی ہے اس میں بھی اللہ کی ذات کا کرشمہ تھا، ورنہ لوگ تو چاہ رہے تھے کہ جنگ چھڑ جائے۔ کیا کرشمہ تھا؟ اللہ اپنی مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال ان تمام مضامین کو اللہ نے آج کی تلاوت کی جانے والی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی صرف خیبر ہی نہیں اور بھی بہت سے مال غنیمت آئیں گے جو تم حاصل کرو گے۔ یہ پیشین گوئی ہے اللہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کے موقع پر، فتوحات تو اس کے بعد آئی ہیں، اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد فتح خیبر ہوا، یہ فتح تو ابھی ملی حال فی الحال میں، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، یعنی آپ تو حدیبیہ میں ہیں اور وہاں آپ کے بچے ہیں، گھر والے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تمہارے گھر والوں تک پہنچنے سے روک دیا تاکہ یہ تمام چیزیں مؤمنوں کے لیے ایک نشانی بن جائیں اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور ایک فتح، ایک کامیابی اور بھی ہے، مراد ہے فتح مکہ، جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی ہے۔ ابھی تو خیبر فتح ہوا ہے، ابھی فتح مکہ نہیں ہوا، وہ قابو میں نہیں آئی، لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فتح نہیں کر پاؤ گے، وہ بھی فتح ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اس صلح حدیبیہ سے پہلے اگر لڑائی ہو جاتی تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہار جاتے، بلکہ اگر ہو جاتا مقابلہ، تم سے لڑائی ہو جاتی تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور پھر انہیں یعنی ظالموں کو، لڑنے والوں کو کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ جیسا کہ اللہ کا یہی دستور ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، آج سے نہیں، حضرت آدم کے زمانے سے یہ دستور اللہ کا چلا آ رہا ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، اور اگر دیکھیں کہ اللہ کے ماننے والے کہیں کمزور ہو رہے ہیں تو یقیناً اللہ کے ماننے والوں کی اطاعت میں کمی ہے۔ یہی مضمون اللہ نے فرمایا، جیسا کہ اللہ کا یہی دستور ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں
ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا، یعنی اگر لڑائی نہیں ہوئی تو اللہ کی مصلحت تھی، جبکہ وہ تمہیں ان پر قابو دے چکا تھا، یعنی کچھ ظالموں کو پکڑ کر جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے آئے تھے آپ کے دربار میں پیش کیا جا چکا تھا، آپ نے ان ظالموں کو بھی معاف کر دیا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔